حوالے سے بھی. اچھا آپ کس طرح دیکھتے ہیں ساری جو سارا ورک ہے؟ جیسے کہ بریک سے پہلے بھی آپ نے بتایا کہ جی قومیں جو ہیں ان کو اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن ایک چیز جو مجھے بھی یہاں پہ فیل ہوئی کہ میں اگر 1947 دیکھوں تو 70 سال 71 سال بہت بڑا ایک عرصہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. آج تک یہ مانومنٹس نہیں اس طرح بن سکا جس طرح اس کو بننا چاہیے تھا, کیونکہ بہت ہسٹوریکل ایونٹس یہاں پر ہوئے. لیکن میں جب یہاں پر آیا تو مجھے ڈیفینیٹلی وہ جو چیز میں سمجھ رہا تھا میرے کانسیپٹ میں کہ یار چیزیں بنی ہوں گی وہ نہیں نظر آئیں. دوسری بات ہے کہ اگر آپ کوئی میوزیم لیں یا کوئی جگہ لیں تو وہاں بہت سارے وزٹر آتے ہیں, بچے آتے ہیں اور وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ جی ہماری ہسٹری کیسے ہے. لیکن یہاں آ کر آپ کے خیال میں کتنے بچے آ جاتے ہیں یا لوگ آتے ہیں اس کو وزٹ کرتے ہیں؟ نہیں, چونکہ وہ ابھی تک جو اس کا ایک آئیڈیا کنسیو کیا گیا ہے ابھی اس طرح سے پوری طرح سے چونکہ سامنے نہیں آیا. جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس کا انفراسٹرکچر بعض جگہوں کے اوپر 60% سے زائد بن چکا ہے, لیکن جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا اس وقت تک تو ڈیفینیٹلی نہیں. لیکن اس کی یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے یہ سارا وزٹ کر لیا ہے, آپ نے دیکھ لیا ہے, کہ اس کے بعد لوگوں کو کم از کم ایک آئیڈیا ہو جائے گا انشاءاللہ ایٹ ون گلانس کہ یہ اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ آئیڈیا کیا ہے. اچھا یہ جو ایک آئیڈیا آپ نے یہاں سے دیا وہ کتنا کنسٹرکٹیڈ ایریا ہے جو یہاں پر ابھی جا کے مزید بنے گا؟ اس کا یہ تو 117 ایکڑ کی جگہ ہے اور اس کے اندر نہ صرف یہ مانیومنٹ ہے بلکہ اس کے علاوہ گراؤنڈز بننے ہیں, اور فٹ بال کا گراؤنڈ ہے, باقی ہاکی کا گراؤنڈ ہے, اور اس کے علاوہ کمرشل ایریاز بلڈ اپ ہوں گے تاکہ یہ جو ادارہ ہے یہ سیلف سفیشینٹ ہو, اپنے وسائل کے اندر اپنے وسائل خود ہی جنریٹ کر رہا ہو. اچھا محبوب صاحب یہ جو پروجیکٹ ہے جو آپ بتا رہے ہیں اس کو ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں بننی ہے, کتنا ٹائم لگ جائے گا اس کو جیسے ہی فنڈز ملیں گے اس میں انشاءاللہ اٹ وڈ بی کمپلیٹڈ ان 2 years. کتنے اس کے فنڈز درکار ہیں یا کتنے اس پہ آج تک لگ چکے ہیں؟ یہ اراؤنڈ 1 بلین اس کے اوپر لگ چکا ہے اور اس اور تقریباً 5 بلین جو اس سے پہلے PC1 بنا تھا اس پہ ریکوائرڈ ہے. اچھا آپ سے میرا ایک کوشچن ہے کہ جو ایک آئیڈیا ایک تھیم ہے, ایک تو یہ نا کہ آپ نے یہاں پہ کر دیا اس کو تھوڑا سا, جب پریکٹیکلی یہ گراؤنڈ پر آئے گا ایک یعنی ریئلسٹک فارم میں آئے گا اس کے اندر کتنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بھی انوالومنٹ اس میں ہونی چاہیے؟ ریلیف ورک کے حوالے سے ایسے ہے کہ ابھی تو یہاں جو ریلیف وقت بنے گا اس کا پینل جب اٹھ کے باہر جائے گا تو وہاں پہ ہم نے اس کو بیس کو ایز اے اسٹیئرز لیا ہے جو اللہ یعنی آسمان کی طرف جا رہی ہیں. ان اسٹیئرز کو ہم نے ایرا کے حساب سے کاؤنٹ کر دیا کہ کس ایرا میں کیا کیا, جیسے کہ 70 سال بنے ہوئے ہو گئے پاکستان کو تو ہم 8ویں سیڑھی پہ جا کے پاکستان کو رکھیں گے, نیچے سے 70 سال ہمارے چلیں گے. ان 70 سال میں ہم نے 70 سال کی جو پاکستان کی ترقی ہوئی ہے اس کو ہم نے بیان کرنا ہے, اور اوپر کے 3 جو سال ہے سیڑھیاں بنیں گی وہ محبوب بھائی نے بتایا کہ ہم ان کو ایراز کے ساتھ لے کے جائیں گے, جیسے کہ عربی کہہ رہا تھا, اور اس کے بعد سلاطین دہلی کا پیریڈ ہے, مغل ایرا جس میں مسلم کی جہاں پر آنا اور وہی جیسے اسٹیئرز میں وہ ایک سٹیپس کے اندر ہم اس کو ریفلیکٹ کریں گے آرٹسٹیکلی. پھر بلکہ اسی ایرا کا جو ایک وہ دروازہ ہوگا اس وقت جو سٹرکچر رائج تھی وہ پھر ہم ایک دروازہ صاحب بھی وہ باب پاکستان کے ایک تمثیل کے طور کے اوپر وہ ہم اس کو لے کے آئیں گے. اچھا آپ کو اس وقت میں سب کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو باقی قوم ہے جب یہ پروجیکٹ بن جائے گا تو ان کی کتنی توجہ اس طرف آئے گی؟ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آلریڈی اسکولز ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ بچے کھیلنے کو آتے ہیں اور ادروائز بھی وزٹرز آتے ہیں, تو جو ان کی وہ جو تشنگی تھی وہ کم از کم اس حد تک دور ہو جائے گی کہ دے کوڈ ہیو این آئیڈیا اباؤٹ دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف دس مانیومنٹ. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان بنا کیسے اور لوگ یہاں پر آئے, ایک کچھ ہے پاکستان کے ڈپارٹمنٹس ان کا بھی ایک رول ہے, پاکستان کی فضائیہ کا, پاکستان کی فوج کا اور بہت سارے. اچھا وہ مانومنٹس بھی ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں یہاں پہ ایڈ اپ ہوں گی؟ نہیں, یہ تو بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر انٹری گیٹ تھا, باب پاکستان تھا, پہلا پڑاؤ تھا, تو یہ بنیادی طور کے اوپر اس ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے اندر ہے, اور ہم فوکسڈ انداز میں ابھی اسی کے اوپر فوکس کر کے ہم اس کو آرٹسٹیکلی تھیمیٹیکلی ڈیزائنڈ ایک آرٹ ورک کے طور کے اوپر لا رہے ہیں. اچھا ایک اس کا پورشن یہ ہے کہ وہ لوگ یہاں پر آئے اس کے بعد وہ پھر یہاں سے چلے گئے آگے جا کے یہاں سیٹل ہوئے, اس کو بھی اس کی بھی جو بھی اس وقت ہوا جس طرح وہ سیٹل ہوئے اس کو بھی ایڈ اپ کریں گے اس پوائنٹ کو بھی یہاں پر. اسی مقصد کے لیے 7 سیڑھیاں بنائی گئی. 7 سیڑھیاں جو ہے وہ پاکستان کی جو فردر پروگریشن ہے اور پروگرس ہے اوور دا ایئرس, جیسے اشفاق احمد نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو سفر ہے وہ کانٹے سے کہوٹا تک کا سفر ہے, کہ جب پاکستان کے اندر
جب 1947 کے اندر نہ HR تھا پراپر بیوروکریسی کا اور باقی، اور ایون یہ تھا کہ ہمارے پاس اسٹیشنری اور باقی چیزیں جو لوازمات تھے نہیں تھے. اور اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ وہ ببول کے کانٹے جو تھے وہ کامن پن کی جگہ استعمال ہوتے تھے. اور کہاں پہ اب وہ صورتحال تھی. اور اب میرا ویسے فزکس کا چونکہ بیک گراؤنڈ ہے تو جو پاکستان نے یورینیم کو انریچ کیا ہے تو اس کے لیے انتہائی ریفائنڈ اور اسٹیٹ آف دا آرٹ آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے میٹلرجیکل انجینئرنگ میں، کمپیوٹر کے اندر اور دیگر الائڈ بہت ساری سائنسز کے اندر. تو یہ پاکستان نے جو ٹیکنالوجی ایکوائر کی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی. اچھا، آپ محکمہ زراعت کے ساتھ اس سے پہلے وابستہ تھے، یہ بالکل اس سے ڈفرینٹ نیچر کو میں دیکھا ہوں تو بالکل ڈفرینٹ جاب ہے، تو آر یو کمفرٹیبل ود دس جاب؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جب میں آیا تھا تو اس وقت تک میرے ذہن میں ایسا نہیں تھا، لیکن جب جیسے جیسے میں ان کے اندر انوالو ہوتا گیا ہوں تو اس کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ اس میں ایٹ لیسٹ لوگوں کو انٹروڈیوس تو کرنا چاہیے اپنے ادارے کے بارے میں، اور اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے جو ابلاغ کے مختلف ذرائع ہیں میں سمجھتا ہوں آرٹ ان میں سے ایک بڑا خوبصورت میڈیم ہے کہ اس کے اندر فنکشن بھی پورا ہو رہا ہے اور اس کے اندر ایستھیٹکس بھی آ گئے. تو فنکشن اور ایستھیٹکس کا کمبینیشن ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ اپنے اس ورک کے اندر فنکشن یہ ہوگا کہ لوگوں کو انٹروڈیوس کرائیں گے ہسٹری سے بھی اور اس ادارے کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ بھی، اور آرٹسٹیکلی کریں گے، ایستھیٹیکلی کریں گے تاکہ لوگوں کے اندر اس کی اٹریکشن بھی ہو. یہاں بریک لیتے ہیں اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم ان سے مزید بات کریں گے. لیکن بڑی اہم بات ہے آج وہ یہ کہ محکمہ زراعت سے یہ وابستہ تھے، اس سے پہلے اور بھی جابس کی ہیں، لیکن یہاں پر آنا اس بات کی انڈیکیشن دیتا ہے کہ بعض اوقات جو قدرت ہے انسانوں سے وہ کام لیتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے پاکستانی قوم کو یہ ہر وقت باور کراتے رہنا کہ 1947 میں کیا کچھ ہوا، قوم نے کتنی بڑی قربانیاں دی، لوگ کس طرح شہید ہوئے، کس طرح آ کے اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی ہجرت ہوئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری آنے والی نسلوں کو یاد رہنی چاہیے، کیونکہ قومیں وہی قائم رہتی ہیں جو اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں. جو قومیں اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. لیکن ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے.